جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر میں ہم تعلیلات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو تعلیلات میں یعنی غیر صحیح افعال میں ہماری جو بحث نیکسٹ ہے وہ ہے اجوف کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے محموز کو ڈسکس کیا، پھر مضاف کو، ٹھیک ہے، یعنی جس میں حمزہ ہو اس کو ڈسکس کیا ہم نے، پھر جس میں کوئی لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا ریپیٹڈ کو مادے میں، پھر ہم نے ڈسکس کیا مثال کو، یعنی جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو، واو یا یا ہو، ٹھیک ہے۔ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اجوف کو، ٹھیک ہے، یعنی جس کے عین کلمے میں حرف علت ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر وا ہے تو اس کو اجوف واوی کہتے ہیں، یعنی اس کے عین کلمے میں واو ہے تو اجوف واوی ہے، اور اگر اس کے عین کلمے میں یا ہے تو اس کو اجوف یائی کہتے ہیں۔ جیسے مثال کی ہم نے دو قسمیں بنا لی تھی، واوی اور یائی، اسی طرح سے اجوف کی بھی دو قسمیں ہیں، واوی اور یائی۔ اجوف کے جو قواعد ہیں اگر بطور قاعدہ ان کو دیکھیں گے تو کمپلیکیشن زیادہ ہے، تو بہتر ہے کہ مثال سے قاعدے کو سمجھیں، یعنی قاعدہ یاد کر کے اس کے اوپر مثال کو لانا یہ ایک طریقہ کار ہے، یہ مشکل ہے کہ پہلے آپ قاعدہ یاد کریں پھر اس کے مطابق مثالیں حل کریں، اور ایک یہ ہے کہ مثال آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اس سے آپ قاعدہ نکال لیں، یہ نسبتاً زیادہ آسان طریقہ ہے قاعدے کو یاد رکھنے کا۔ تو وہ صرف مثال ذہن میں رکھنی پڑے گی، وہ مثال جیسی آپ لکھیں گے تو قاعدہ نکھر کے آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ ویسے قاعدہ یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اتنی گھومن پھیری ہے کہ وہ آپ کو ادھر ادھر گھماتا ہی رہے گا۔ اس کو ہم ایک اور طرح سے پڑھتے ہیں، جیسے کتاب والے نے کیا نا، کتاب والے نے تو یہ کیا کہ قاعدہ بیان کیا پھر اس کے بعد مثال لے کے آئے، تو وہ قاعدے میں آپ گھومتے ہی رہیں، جب تک مثال آپ کے سامنے نہیں آتی قاعدہ سمجھ ہی نہیں آتا، تو بہتر ہے کہ آپ مثال ہی پڑھیں۔ ہم اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں، اجوف کے قواعد کو ایک مطلب آسان کرنے کے لیے ذرا کتاب سے ڈیفرنٹ ہم پریزنٹیشن لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماضی، یا آپ پہلے اس کو کر لیں ثلاثی مجرد، کچھ قواعد کا تعلق ثلاثی مجرد سے ہے، کچھ کا ثلاثی مزید فی سے ہے، ٹھیک ہے۔ اجوف کے کچھ قواعد کا تعلق ثلاثی مجرد سے ہے اور کچھ کا مزید فی سے ہے۔ اب جن کا تعلق ثلاثی مجرد سے ہے وہ اس میں ماضی کی قواعد ہیں، ٹھیک ہے، کچھ کا تعلق مضارع سے ہے، کچھ قواعد کا تعلق فعل امر سے ہے، ٹھیک ہے، کچھ قواعد کا تعلق اسم الفاعل سے ہے، کچھ قواعد کا تعلق اسم المفعول سے ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ قواعد کا تعلق صفت سے ہے، یعنی جسے ہم صفت مشبہ کہتے ہیں، صفت اسم الصفہ ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، تیسری کتاب کے شروع میں۔ اب جس کا تعلق تو ماضی سے ہے، ٹھیک ہے، اس میں پھر آگے دو قسم کے ہیں، ایک وہ جس کا تعلق ماضی معروف سے ہے اور ایک وہ جس کا تعلق ماضی مجہول سے ہے۔ ماضی معروف میں اس کی مثال کیا ہے، جیسے قوالا، قوالا سے کیا ہو گیا، قالا، قوالا سے بن گیا قالا، ٹھیک ہے۔ قاعدہ کیا ہے کہ حرف علت اگر متحرک ہو، ما قبل فتح ہو، تو حرف علت کو الف سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، حرف علت واو یا یا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ خاوفہ، خوف سے، باب سامیہ سے آتا ہے خاوفہ، ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن جائے گا، خافہ، ٹھیک ہے۔ بایا، بے سے، بیچنے کے معنی میں، خرید و فروخت کے معنی میں، بایا آ تو کیا بن جائے گا، با آ،
قوالا سے قالا، خاوفہ سے خافا، اور بیا سے باآ۔ طاولا لمبا ہونا، کون سا باب ہے؟ ثلاثی مجرد کا کون سا باب ہے؟ طاولا، طاولا، کاروما، ٹھیک ہے، تو کیا بن جائے گا؟ قالا، کیا بن جائے گا؟ قالا، ٹھیک ہے۔ تو قاعدہ کیا ہے؟ قاعدے کو اگر ہم سمرائز کریں تو قاعدہ یہ نکلا کہ حرف علت متحرک ہے، واو، واو کے اوپر زیر زبر پیش ہے، یا کے اوپر زیر زبر پیش ہے، اور ما قبل فتح ہے، ٹھیک ہے، ما قبل فتح ہے، تو اس کو ہم نے چینج کر دینا ہے، اس کو کس میں؟ الف میں۔ حرف علت کو ہم نے کس میں بدل دینا ہے؟ الف میں، ٹھیک ہے۔ تو حرف علت متحرک ہو، متحرک مین زیر زبر پیش، یہ دیکھیں زبر کی مثال الف میں بدل گیا، زیر کی مثال الف میں بدل گیا، پیش کی مثال الف میں بدل گیا، تو ما قبل فتح ہے، تو فتح جو ہے وہ کس کو کس کی آواز کو جو ہے وہ کھینچتا ہے؟ فتح الف کی، تو اس لیے اس نے حرف علت کو الف میں بدل دیا۔ حرف علت پہ کوئی بھی حرکت ہے، ما قبل بس فتح ہے، تو وہ حرف علت ما قبل فتح کے مطابق چینج ہو جائے گا، یعنی اپنی ما قبل حرکت کے مطابق چینج ہو جائے گا۔ تو ما قبل حرکت فتح ہے، اور فتح کو نسبت کس سے ہے؟ الف سے، تو الف میں چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ خوف، خوف ہے، ٹھیک ہے، لکھا ایسے جائے گا، خاوفہ سے خافا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی الف اس کے مادے کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو الف تبدیل شدہ ہے واو یا یا سے، یعنی الف واو بھی ہو سکتا ہے، یا بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ واو ہے یا یا ہے؟ یہ ویکیبلری ہے۔ واو تو مادے کا ہی ہے نا، ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مجرد میں کم از کم 3 حروف تو ہونے چاہیے مادے میں، ٹھیک ہے، تو واو مادے کا ہے۔ بے میں بھی با یا عین، یا مادے کی ہے، با ہو گیا، با، ٹھیک ہے۔ مجہول میں کیا ہے؟ یہ تو معروف تھا، مجہول، ماضی مجہول، ماضی مجہول، کیا وزن ہے ماضی مجہول کا؟ فعیلہ، فعیلہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر مادہ قاف واو لام ہو تو کیا بنے گا؟ قویلہ، ٹھیک ہے۔ بڑا لمبا چوڑا جو ہے وہ انہوں نے قاعدہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آسان یہی ہے کہ اس کو آپ کہہ دیں کہ یہ فیلا کے وزن پر آتا ہے، کس کی؟ ماضی مجہول کس وزن پہ آتا ہے؟ فیلا، بس، ٹھیک ہے، فیلا کے وزن پر آتا ہے، تو کیا بن جائے گا؟ یعنی اس میں فا کلمہ باقی ہے، لام کلمہ باقی ہے، اور درمیان میں کیا ہے؟ یا ہے، کیا بن گیا؟ کیلا، ٹھیک ہے، ہمیشہ ہی ایسے ہوگا، اس لیے ہم نے اس کو ایک وزن دے دیا۔ ہاں، آپ قاعدہ یاد کریں نہ کریں، ڈائریکٹ یہ وزن یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے بوئی آ، بوئی آ، تو کیا بن جائے گا؟ بیا، بیچا گیا، ٹھیک ہے، بی آ، فیلا کے وزن پر ہے، یہ آسان ہے، یہ کام کیا ہے؟ آسان ہے، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، خوفہ سے خیفہ بن جائے گا،
ٹھیک ہے. خوفا سے کیا بن جائے گا؟ خیفہ. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں مضارع کی طرف. ماضی کی بات کیا ہے؟ مضارع. ہم نیچے چلے جاتے ہیں، یعنی اجوف میں ہم ثلاثی مجرد میں جو ویریشنز ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ابھی تک ہم نے ماضی کی ویریشن ڈسکس کی ہیں، معروف اور مجہول کی. آگے آ جائیں مضارع. مضارع میں کیا ویریشن ہوتی ہیں؟ جی اس میں یہ آپ کے سبق میں قاعدہ نمبر 2 ہے، خیر قاعدہ بعد میں دیکھ لیں، پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. خاوفا سے کیا بنے گا مضارع؟ سامع یسمع سے کیا بنے گا؟ یخوف. ٹھیک ہے. قوالا سے کیا بنے گا؟ ناصر ینصر سے قوالا یقول. ٹھیک ہے. بایا یبیع، ضرب یضرب. بایا سے کیا بنے گا؟ یبیع. یہ باب ضربہ ہے، یہ باب ناصرہ ہے، اور یہ باب سامع ہے، مطلب 3 ابواب سے ہم نے مثالیں لے لی. ٹھیک ہے. تو قاعدہ یہ ہے، حرف علت متحرک ہے، پیچھے کیا تھا؟ ما قبل فتح ہے. یہ قاعدہ کیا ہے کہ حرف علت متحرک ہے، ما قبل سکون ہے، ما قبل ساکن ہے. تو حرکات کیا ہو جائیں گی؟ انٹرچینج ہو جائیں گی. حرکات انٹرچینج ہونے کے بعد حرف علت ما قبل حرکت کے موافق بدل جائے گا. حرف علت کی حرکت پیچھے دے کر حرف علت کو اس پیچھے والی حرکت موافق بدل دیں گے. ہاں کر کے دکھا، وہی میں کہہ رہا تھا. یخوف. تو سب سے پہلا کام، یعنی 2 سٹیپ ہیں اس میں. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ حرکات چینج کر دینی ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یخوف. یہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرے سٹیپ میں کیا کرنا ہے کہ حرف علت کو ما قبل حرکت کے موافق چینج کر دینا ہے. تو حرف علت ہے واو، ما قبل حرکت ہے فتح، تو یہ کیا ہو جائے گا دوسرے سٹیپ میں؟ یخاف. تو اس قاعدے کے 2 سٹیپ ہیں. ٹھیک ہے. یعنی حرف علت متحرک ہے، ما قبل سکون ہے، تو ایک تو حرکات انٹرچینج کرنی ہے، اور دوسرا حرف علت کو ما قبل حرکت کے مطابق چینج کر دینا. یقولو سے کیا بنا؟ یقول. کیا بنا؟ چینج کرنے کی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ وہ آلریڈی ہے. تو یہاں پہ دوسرا سٹیپ اپلائی نہیں ہوا، صرف پہلے سٹیپ میں کام ہو گیا. ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ حرکات چینج کر دیں تو یقول ہو گیا. دوسرا سٹیپ اپلائی کرنے کی ضرورت ہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں. ساری بات. تو اگر اپلائی کر بھی دیں تو کیا کریں گے؟ واو لے کے آئیں گے. سیم کہ حرف علت کو ما قبل حرکت کے موافق چینج کر دینا ہے. تو چینج کریں گے بھی تو چینج کر کے کیا لے کے آئیں گے؟ واو. تو وہ آلریڈی موجود ہے. یعنی دوسرا سٹیپ کہیں پہ اپلائی ہوتا ہے، کہیں پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بایا یبیع، پہلے سٹیپ میں کیا بنے گا؟ یبیع. دوسرے سٹیپ کی ضرورت ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے، پھر اس کو دوبارہ دیکھ لیں. حرف علت متحرک ہے، واو ہے حرف علت یا ہے.
ٹھیک ہے، متحرک ہے، ما قبل سکون ہے، تو یہ جو حرکت ہے یہ انٹرچینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے. اور دوسرے سٹیپ میں اس حرکت کے موافق حرف علت تبدیل ہو جائے گا، اگر حرف علت اس حرکت کے موافق نہیں ہے، یعنی جو اس سے پیچھے حرکت آ رہی. ٹھیک ہے، اگر یہ مثال کی ایسی آپ کہہ سکیں جس میں عین کلمہ سے پیچھے بھی حرف علت ہی ہو لیکن وہ واو یا ہی ہو. عین کلمے سے عین کلمہ یعنی اس میں حرف علت ہے، واو یا ہے، اس سے پیچھے فا کلمہ ہے، اس میں بھی واو یا ہو. وہ علیحدہ پورا سبجیکٹ ہے، پورا موضوع ہے لفیف کا. ہاں، اس کے علیحدہ پورے قواعد ہیں. پہلے یہ ہضم کر لیں پھر وہ بھی آئیں گے. ہضم ہو جائے. ہاں، اس کو لفیف کہتے ہیں. جی نیکسٹ کیا ہے، اسی سے یخوفو سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ کیا بنے گا؟ یخوفو سے، یخوفو، یخوف، ابھی تبدیل نہیں کر رہے. یخوفان، یخوفون، تخوفو، تخوفان، یخوفن، یسمان. ٹھیک ہے، کیا بنے گا؟ یخوفن. اب ایک نیا کیس آ گیا، حرف علت متحرک ما قبل ساکن، اور اس کے بعد بھی کیا ہے؟ ساکن. ٹھیک ہے، تو دوسرا قاعدہ کیا پڑا ہے کہ حرف علت متحرک و ما قبل ساکن ہو تو کیا ہوتا ہے؟ حرکت انٹرچینج ہو جائیں گی. تو یہ کیا بن جائے گا یخوفنا سے؟ یخافنا. دو ساکن جمع ہو گئے. ٹھیک ہے، تو حرف علت متحرک ما قبل ساکن، تو ہم کیا کریں گے؟ حرکات کو چینج کریں گے. ایک تو یہ حرکات کو چینج کرنے کے بعد حرف علت کو ما قبل حرکت کے موافق کیا. ٹھیک ہے، الف میں بدلا، یعنی یخوفنا ہوا نا، یخوفنا سے یخافنا ہوا. ٹھیک ہے، میں ایک سٹیپ اور بھی لکھ دوں. پہلے اصل میں کیا ہوا تھا؟ یخوفنا. ٹھیک ہے، حرکات صرف چینج ہوئی. دوسرے سٹیپ میں کیا ہوا؟ یخافنا ہوا. ٹھیک ہے، اب ایک اور سٹیپ ہے تیسرا کہ اس الف کو گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ الف بھی سکون میں ہی آ جاتا ہے تقریباً. یخفنا. ٹھیک ہے، یخفنا ہو جائے گا، الف گر جائے گا، یعنی حرف علت کی صورت میں تبدیل شدہ الف کو ہم گرا دیں گے. تو کیا قاعدہ سمجھ میں آیا کہ حرف علت متحرک ہے، ما قبل ساکن ہے، تو حرکات کو چینج کر کے حرف علت کو ما قبل حرکت کے مطابق تبدیل کیا. اب اس کے بعد اگر ساکن ہے، وہ تبدیل شدہ جو حرف علت ہے، اگر اس کے بعد ساکن ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ گرا. تو یہ خفنا ہو گیا. ٹھیک ہے، ابھی اور بھی لمبا چوڑا ہوگا قاعدہ. یہ ابھی اس کا پارٹ اے ہے ابھی پارٹ بی بھی آ رہا ہے. جی، جمع مؤنث غائب کے صیغے، اور جمع مذکر حاضر میں کیا ہوگا؟ کیا بنے گا؟ یخوفنا سے کیا بنے گا؟ تخوفنا. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا بن جائے گا؟ تخافنا. تخافنا سے کیا بن جائے گا؟ تخفنا. ٹھیک ہے، تخفنا بن جائے گا. ویسے استعمال کرنا تو حد سے کس کو؟ اگر ہم ویسے استعمال کرنا ہے کیسے؟ یہ تخوفنا سے ہی استعمال کرنا ہے. عربوں نے استعمال نہیں نہ کیا. ہم اگر تحریر میں ہی استعمال کریں تو
تو وہ یہی کہیں گے کہ جی ہماری زبان ہے، آپ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ویسے بھی سکالت آ جاتی ہے۔ قال یقول سے کیا بنے گا؟ یقول یقولان، یقولون تقول تقولان، یفعلن سے کیا بنے گا؟ یقولن ہو گیا نا، ٹھیک ہے، یقولن تو کیا بن گیا؟ یا انٹرچینج کریں نا، یقولن ایسے ہی بنے گا نا، یقولن، ٹھیک ہے۔ اب حرف علت کو گرا دیں، دو ساکن جمع ہو گئے تو یہ بن جائے گا یقولن، ٹھیک ہے۔ یبیئو، بایا یبیئو، یضربو سے، یبیئو یبیعان، یبیون تبیو تبیان، یبیعنا کیا بنے گا؟ یفعلن، یبیعنا، یبیعنا بن گیا تو کیا بن جائے گا؟ حرکات انٹرچینج ہوں گی، یا یبینا، یبینا تو یا گر جائے گی تو کیا بن جائے گا؟ یبیعنا، ٹھیک ہے، یبیعنا ہو گیا، کلیئر ہے۔ اچھا، اس میں ماضی کا ایک صیغہ ہے، پھر ہم پیچھے ماضی کی طرف جاتے ہیں۔ ماضی میں جو جمع مؤنث کا صیغہ ہے، یہ یہاں آ جائیں ماضی معروف میں، ٹھیک ہے جی۔ ماضی میں جو صیغہ ہے خاوفہ سے، جمع مؤنث کا صیغہ کیا بنے گا؟ خاوفہ، خاوفہ، خاوفو، خاوفت، خاوفتا، سمعنا، سمعنا سے کیا بنے گا؟ خوفنا، ٹھیک ہے۔ تو قولا، قولا، قولو، قولت، قولتا، قولنا کیا بنے گا؟ قولا سے قولنا، ٹھیک ہے۔ بیا، بیا، بیاؤ، بیات، بیاتا، بیانا، یہ تو اصل ہے نا، اب ہم اس کی ویریشن کی طرف جاتے ہیں۔ خوفنا، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ ایک تو قاعدہ لگا، پہلا قاعدہ کیا تھا کہ حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتح ہے تو کیا ہو جائے گا؟ حرکت میں چینج ہو جائے گا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ خافنا۔ دوسرا قاعدہ کیا لگا؟ ہاں، کہ اگر وہ جو حرف علت ہے، ٹھیک ہے، الف ویسے حرف علت نہیں ہے لیکن اس کو بھی شمار کر لیتے ہیں، بیسیکلی تو واو یا سے بدل کے آتا ہے لیکن بہرحال اس کو بھی اس میں شمار کر لیتے ہیں، اور الف ساکن بھی نہیں ہوتا لیکن بہرحال اس کو اسی طرح سے ہی کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو یہ الف گر گیا تو کیا بن گیا؟ خفنا، ٹھیک ہے۔ خا، فا، نون مات ہے۔ اب اس میں ایک قاعدہ اور ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ فا کلمے کی جو حرکت ہے وہ اصلاً ہے یا تبدیل ہو کر آئی ہے؟ کس کی؟ فا کلمے کی حرکت، ہم اس کو کتاب سے ذرا دیکھ لیتے ہیں تاکہ زیادہ واضح ہو جائے، بات کلیئر ہو جائے۔ جی، جب آپ نے الف واو یا گرا دیا، یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اس کو گرا دیا، خفنا بنا دیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے فا کلمہ جو ہے وہ اصلاً ساکن تھا، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ اصلاً ساکن تھا اور قاعدہ نمبر 2 کے تحت انتقال حرکت کی وجہ سے متحرک ہوا تو اس کی حرکت برقرار رہے گی، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں، یہ ابھی ہم اسی کی ماضی کی بات کر رہے ہیں،
ہم دیکھتے ہیں اس کو آگے مثال میں دیکھتے ہیں. تو اگر وہ اصلاً ساکن تھا اور قاعدہ نمبر 2 کے تحت انتقال حرکت کی وجہ سے متحرک ہوا تو اس کی حرکت برقرار رہے گی. اور اگر وہ اصلاً مفتوح تھا تو اس کے فتح کو ضمہ یا کسرہ میں بدل دیتے ہیں. اصلاً اگر وہ مفتوح تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم جو فتح ہے اس کو ضمہ یا کسرہ میں بدل دیں گے. اب یہاں پہ اصلاً یہ مفتوح ہے، فا کلمہ اصلاً کیا ہے؟ مفتوح ہے. 2 صورتیں ہو گئیں. خوفنا سے خافنا ہوا پہلے قاعدے کے تحت، الف گرا، ٹھیک ہے، دوسرے قاعدے کے تحت. اب تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ آپ نے فا کلمے کی حرکت کو دیکھنا ہے. اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ اصلاً ساکن ہو یا یہ اصلاً متحرک ہو. ٹھیک ہے، اگر یہ اصلاً متحرک ہے، اس کیس میں یہ اصلاً متحرک ہے، فا کلمہ اصلاً متحرک ہے، یعنی شروع سے اس کی حرکت چلی آ رہی ہے، تو اس کو ضمہ یا کسرہ میں بدل دیتے ہیں. ضمہ یا کسرہ میں اس کو بدل دیتے ہیں. ضمہ 2 باب میں، کون سے؟ باب ناصرہ اور کارما میں. باقی 4 ابواب میں کیا ہے؟ کسرہ آئے گی. ٹھیک ہے، باب سامیہ، حاسبہ، فتحہ اور ضربہ. ٹھیک ہے، تو ضمہ یا کسرہ. تو اب اس میں کیا ہے؟ یہ کون سا باب ہے؟ باب سامیہ. یہ باب سامیہ ہے. تو یہ خفنا کیا ہو جائے گا؟ خفنا ہو جائے گا، یعنی یہ کسرہ میں بدل جائے گا. یہ یعنی چوتھے سٹیپ میں یہ کیا بن گیا؟ خفنا بن گیا. ہے میتھ سے بھی آگے کی چیز ہے. چلیں اگلی مثال دیکھتے ہیں. سمجھ آ جائے گی. ہیں ہاں اس کی طرف بھی آتے ہیں، مطلب ایک کو ہم ڈسکس کر لیں دوسرے کی طرف. یہ جو رول ورڈ ہے اس میں پہلا لفظ ساکن نہیں ہوتا، وہ کیسے آئیں گے؟ نہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، اس کی مثال علیحدہ سے دیکھتے ہیں. ضروری نہیں وہ ماضی سے ہو، یہ بات درست ہے آپ کی، ضروری نہیں ماضی سے ہو، لیکن پہلے ہم اس کو دیکھ لیں. قولنا، کیا بنا؟ پہلے قاعدے کے تحت حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتح ہے، تو یہ ہو گیا قالنا. ٹھیک ہے، قالنا سے کیا ہو گیا؟ قلنا، قلنا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب فا کلمی کی حرکت اصلاً متحرک ہے. جب فا کلمی کی حرکت اصلاً متحرک ہوگی تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ باب ناصرہ یا کارما سے ہے تو اس کو ہم پیش میں بدل دیں گے، اور اگر وہ کسی اور باب سے ہے تو اس کو زیر میں بدل دیں گے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ چونکہ باب ناصرہ سے ہے، قال یقول، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ قلنا. ٹھیک ہے، تیسرا کیا تھا؟ جیسے تیسرا ہم نے مثال کیا لی تھی؟ بایا سے. ٹھیک ہے، تو کیا بنا تھا؟ فعلنا کے وزن پہ بیانہ. کیا بنا تھا؟ بیانہ. بیانہ میں اب کیا ہو گیا؟ یہ الف میں بدل گیا، تو کیا ہو گیا؟ بانا. دوسری قاعدے کے تحت کیا؟ الف گر گیا تو کیا ہو گیا؟ بانا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ ہاں، یہ حرکت جو ہے وہ فا کلمی کی اصلاً ہے. ٹھیک ہے، فا کلمی کی حرکت اصلی ہے، یعنی شروع سے ہے. تو جب یہ اصلاً ہے تو اب ہم اس کو کیا کریں گے؟ ہاں نہیں باب ضربہ سے، تو ہم اس کو کسرہ میں بدل دیں گے. تو یہ کیا ہو گیا؟ بیانہ. دوسری صورت وہ ہے
کہ جس میں فا کلمے کی حرکت جو ہے وہ مطلب ہاں فا کلمہ ساکن تھا، ٹھیک ہے، فا کلمہ ساکن تھا اور فا کلمے نے حرکت جو ہے وہ لی ہے، جیسے ہم نے اوپر مثال پڑھی یخوفنا. فا کلمے کی حرکت کیا ہے؟ اصلاً ساکن ہے. سر یہ تو خواہ پاس سے آیا تو وہاں تو مظاہرے کی وجہ سے وہ جو ہے نا اس کی حرکت ساکن ہوئی ہے. ہاں مضارع کے اصلاً لیے تو ساکن نہیں ہے. اصلاً ساکن نہیں ہے، لیکن مضارع میں ہم یہی کہیں گے کہ اصلاً ہی ساکن ہے. ہاں، ماضی میں نہیں ہو سکتا. ماضی میں یہ رول ہوگا. جی یہ مضارع کے لیے، یہ نیا رول مظاہرے کے لیے ہوگا. آدھا ماضی کے لیے آدھا مضارع کے لیے. جو ساکن والا ہے وہ تو مظاہرے کے نہیں ہو گیا. ہاں وہ ایک ہی رول کے دو حصے کر دیے نا انہوں نے، دو پارٹ بنا دیے، پارٹ اے پارٹ بی. ٹھیک ہے، ایک پارٹ اس کا ماضی کے لیے اور ایک پارٹ اس کا مضارع کے لیے. قاعدہ نمبر 3، اجوف کا قاعدہ نمبر 3 الف، ٹھیک ہے، اور اجوف کا قاعدہ نمبر 3 با. ٹھیک ہے، تو 3 الف کا تعلق مضارع سے ہے اور 3 با کا تعلق ماضی سے ہے. تو یہاں دیکھیں نا یہ 3 با کی انہوں نے مثالیں دی ہیں. تو اگر تو وہ متحرک ہے تو پھر تو ہم نے اس کو مضارع میں دیکھ لیا نا، یعنی حرکت چینج ہونے کی وجہ سے اگر اس میں تحرک آیا ہے تو وہ ہم نے اوپر مضارع میں ویریشن دیکھ لی، پھر اس میں کوئی چینج نہیں. اب اس میں سے کچھ استثناءات ہیں جن کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں اعلیٰ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. استثناءات اس میں اعلیٰ میں تبدیلی نہیں ہے. جیسے مکیالن، کون سا وزن ہے؟ مفعال، ٹھیک ہے، مکیال. افعل التفضیل میں بھی، افعل التفضیل اس میں تفضیل جسے کہتے ہیں، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے. جیسے اس کا وزن کیا ہوتا ہے؟ افعل، یہی وزن ہوتا ہے نا، افعل اقوم. قاف واو میم اجوف ہے نا، اقامو ہو سکتا ہے نا، اقامو حرکات چینج کریں، ٹھیک ہے، اور واو کو الف میں بدل دیں. اقامو ہو سکتا ہے لیکن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اقوم میں آتا ہے. اس میں تفضیل میں تبدیلی نہیں ہوتی. الوان و عیوب میں نہیں ہوتی. الوان و عیوب کے صیغے ہم نے پڑھے تھے اسماء مشتقات میں، ٹھیک ہے، اس کے بھی وزن یہی ہوتے ہیں افعلو. جیسے اسود، اسادو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور ایک اور ایکسیپشن انہوں نے، یعنی اس میں اعلیٰ، اس میں تفصیل، الوان و عیوب کے اوزان اور فعل تعجب، یعنی تعجب کا اظہار کرنے کے لیے کچھ صیغے ہیں عربی میں. جیسے ما افعلہ، ما افعلہ یہ تعجب کے لیے آتا ہے یہ صیغہ، ما افعلہ، ٹھیک ہے. ما اطولہ، ما اطولہ اس صیغے کے اوپر طول سے، کتنا لمبا ہے، آپ تعجب کر کے کہیں نا کتنا لمبا آدمی ہے، ما اطولہ، ٹھیک ہے. تو یہ تعجب کے لیے آتا ہے. جی ہاں، یہاں پہ اب کوئی چینج نہیں آئے گی، ما اطالہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. فعل تعجب بھی اس سے مستثنا ہے. فعل تعجب کا ایک صیغہ آتا ہے ما افعلہ، ایک آتا ہے افعل بہ، افعل بہ تعجب کے اظہار کے لیے، کسی چیز پہ آپ نے تعجب کرنا. اطول بہ
کیا ہی خوب لمبا ہے، لمبا چوڑا ہے، ٹھیک ہے، سیم ہی معنی ماں اور اطول بھی، جی حمزہ کا جو لانے کا فرق ہے یہ کیا ہے؟ کون سا؟ ماں بھی وہ تجب کے لیے، الف بھی، یہ پورا ایک صیغہ ہے جو تعجب کے لیے آتا ہے، آپ سمجھ لیں یہ پورا ایک صیغہ ہے، ما افعلہ، ما افعلہ، یہ پورا ایک وزن ہے جو تعجب کے اظہار کے لیے آتا ہے۔ اس پر کوئی بھی لفظ آئے گا تو بتائیے۔ ہاں، اس کے اوپر کوئی بھی لفظ آئے گا اس میں تعجب پیدا ہو جائے گا۔ ماں ادرا کا بھی اس میں آئے گا۔ نہیں، ما ادرکہ نہیں ہے نا، وہ اور چیز ہے، ہاں، کاف ضمیر بھی آ گئی نا، وہ نہیں۔ اس لیے یعنی اس سے وہ لمبا نہیں ہے، میں کیوں نہ سمجھوں؟ اگر ایسا اس میں کیا ہے جس میں نفی کا مفہوم نہیں؟ کیا ہے؟ نہیں، ما نفی کا نہیں ہے نا، کیسے پتہ چلا؟ ما نفی کا نہیں ہے نا، یہ پورا جو صیغہ ہے نا، وزن ہے نا، وزن، اوزان، میئرز ہم نے پڑھے ہیں نا، تو فعل تعجب کے جو میئرز ہیں وہ یہ ہیں، ما افعلہ، اس کو نفی یہ کہنا پورے ہوگا کا جو ہم سمجھیں گے، ہاں پورا اس میں ما بھی ہے، اس میں ہو ضمیر بھی ہے، جو ہے نا وہ ہاں اصل ہاں، پہچان دے گا۔ ہاں، ما افعلہ، ما بھی ہے، آخر میں ضمیر بھی ہے، درمیان میں افعلہ کا وزن بھی ہے، اور وہ افعلہ ہی آتا ہے۔ اس کو اگر نفی کہنا ہو کہ وہ لمبا نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ لمبا نہیں ہے۔ ما ہوا بطویل، ٹھیک ہے، اس پیٹرن میں نہیں نفی آ سکتی۔ نہیں اس پیٹرن میں کیوں آئے گی؟ اس پیٹرن میں تو تعجب آ گیا نا۔ وہ چیز ہر چیز کا اپنا پیٹرن ہے، ہر چیز کا۔ وہ جب آپ نفی کریں گے کہ وہ لمبا نہیں ہے تو آپ مبتدا خبر بنائیں گے نا، تو اس کے اوپر جملہ اسمیہ کے قواعد اپلائی کریں گے، یعنی مبتدا خبر کا سٹرکچر بنے گا، ٹھیک ہے، اس میں ایک مبتدا لانا پڑے گا جو معرفہ ہوگا، ایک خبر لانی پڑے گی جو نکرہ ہوگی، مبتدا بھی رفع میں ہوگا، خبر بھی رفع میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں، ما شروع میں لگائیں گے تو وہ کیا کرے گا، خبر کو نصب میں لے جائے گا یا با کے ساتھ جر میں لے جائے گا، تو وہ سارے قواعد اپلائی ہوں گے۔ سر اگر ہمیں اس طرح کے تعجب کا اظہار کرنا ہو کہ جیسے جو عالم نہیں ہے تو اس میں کیا کہیں گے؟ یعنی آپ یہ کہیں گے نا کہ وہ جیسے وہ بہت بڑا عالم ہے، ما اعلمہ، ٹھیک ہے، وہ مادہ آپ صرف لے آئے نا، فا عین لام کی جگہ آپ نے وہ مادہ ڈال دینا ہے، علم، کیا ہی خوب عالم ہے، ما اعلمہ۔ تو اس سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہے تعجب جو ہے نا، وہ تعجب میں نفی کرنی کہتے ہیں۔ مطلب جیسے ہم ایک شخص کو بہت قابل سمجھتے ہیں اور آپ 22 قسطوں میں انالیسس کر کے بتائیں کہ وہ یعنی عالم نہیں ہے، تو ہم کیا وہ عالم نہیں ہے؟ اور اس کو اپوزٹ بولیں گے نا، وہ کتنا جاہل ہے، ما اجہلہ، وہ کتنا ہی جاہل ہے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا وزن ہے۔ ما اعلمہ ہے، وہ کتنا ہی جاہل ہے، ما اجہلہ، یعنی آپ نے صرف مادہ ڈال دینا ہے، یا اجہل بھی، کیا ہی خوب اس کی جہالت ہے، اس کی جہالت کے تو کیا کہنے، اجہل بھی ہے، ایک نشید ہے، اس میں آتا ہے ما اجمل کا، آپ سے ہاں ہاں، ما اجملہ، ما اجملہ، ٹھیک ہے، کیا ہی وہ خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کی کیا کہنے، اجمل بھی، ٹھیک ہے۔ تو فعل تعجب ابھی یہاں تک ہی ہم رہتے ہیں۔ اچھا جی، ماضی پڑھ لیا، مضارع پڑھ لیا، اب اس کے بعد ہم نے کیا کہا تھا؟ نہیں مشق اتنی جلدی کہاں آ گئی، فعل امر پڑھیں گے، یہ مضارع کے بعد فعل امر، پھر اسم الفاعل، پھر اسم مفعول، پھر صفت مشبہ، پھر اس کے بعد ثلاثی مزید فی، پھر چھٹی، پھر فقہ السنہ ہے، ایک گو میں چلے جائیں گے، اگلی کلاس تک نا یہ سارا بھول چکا ہوگا، ابھی پھر کچھ ذہن میں ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ تھوڑی بہت سمجھ میں آ جائے گی۔ فعل امر، فعل امر، اب کوئی نیا قاعدہ نہیں ہے، انہی قواعد کی اپلیکیشن ہے، ٹھیک ہے، کوئی نیا قاعدہ نہیں، وہ قواعد کی اپلیکیشن کیسے ہو رہی ہے۔ فعل امر میں کیا ہے، خاوفہ سے کیا بنا، یخوف، ٹھیک ہے، تو کیا بن گیا، اخوف،
اخوف، ٹھیک ہے، ہاں وہی یخوفو سے تخوفو سے اخوف بن گیا، ٹھیک ہے، درمیان میں ہم نے اسٹیپ ایک مس کر دیا. اخوف سے اب کیا بنے گا؟ حرکات انٹرچینج ہوں گی نا، کیا بنے گا؟ اخاف، اخاف بن گیا. اس کے بعد پھر الف گرا دیا، کیا بنا؟ اخف. اور الف کی ضرورت ہے نہیں ہے. یہ الف کب لگاتے ہیں؟ جب پہلا فا کلمہ کیا ساکن ہوتا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ خف. ٹھیک ہے. قابل یقولو کیا بنے گا؟ خوف کا مطلب ہوگا کہ ڈرو. ڈرو، ٹھیک ہے. قابل یقولو، یقولو سے کیا بنا؟ اقول. کیا بنا؟ اقول بن گیا، ٹھیک ہے. اقول سے کیا بنا؟ اقول، ٹھیک ہے. اقول بنا نا، تو حرکات چینج ہو گئی. وہی نا ہے، ہاں اقول بن گیا نا. اقول سے کیا بن گیا؟ اقول. چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، ٹھیک ہے. اب اقول سے کیا بن گیا؟ اقول. تو الف کی ضرورت ہے حمزہ کی، شروع میں نہیں، تو کیا بن گیا؟ قل. قل هو اللہ احد، کہہ دیں، ٹھیک ہے. تو فعل امر ہے قل. اسی طرح اگر ہم ایک اور بنا لیں، بایا. بایا سے کیا بنا؟ یبیو. یبیو بنا نا بایا سے. یبیو. یبیو سے کیا بنا؟ ابیے. یہی بنا نا اضرب. ابیے بن گیا. ابیے سے کیا بنا؟ ابی. ابی بن گیا. تو کیا بن گیا؟ بے. ابے. اور حمزہ کی ضرورت ہے نہیں ہے، تو کیا بن گیا؟ بے. بے کا مطلب بیچ، تو بیچ. بے. بے. بیا. بیعو. بی. بیا. بعنا. قل. قلا. قلو. ٹھیک ہے. نہیں سوری، یہ نہیں آئے گا، اس میں تھوڑی سی ویریشن آئے گی، وہ ہم آگے دیکھیں گے. اس کو ان میں سے اگر کوئی بھی صیغہ ہم استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی شیپ، تو وہ غلط کہلائے گی. کس میں؟ یہ ہم بے استعمال کرتے ہیں بے کی جگہ، تو وہ گرامیٹیکلی غلط ہو جائے گی. کیا بے کی جگہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ یہ جو لاسٹ سیکنڈ لاسٹ تھا، ہاں تو وہ غلط ہوگا نا. انہوں نے اس طرح اس کو استعمال نہیں کرا. بے استعمال نہیں کیا نا، بے استعمال کیا. اس کی گردان کیسے بن جائے گی؟ بے تم بیچو، اس کی گردان بازی کیسے بن جائے گی؟ نہیں یہ تو فعل امر ہے نا. امر سے تو 6 صیغے بنتے ہیں نا. امر سے تو 6 صیغے بنتے ہیں. فعل امر میں دیکھیں آپ کے کتنے صیغے بنتے ہیں. فعل امر میں 6 صیغے بنتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں پہلے ہم اس کا اصلی صیغہ بناتے ہیں. اصلی صیغہ کیا ہے؟ قال یقول سے. ٹھیک ہے. تنصرو. تق کیا بنا؟ تقولو. تقولان. تقولون. تقولو. تقولان. تقولون. تقولین. تقولان. تقولن. ٹھیک ہے.
تو تقولو سے کیا ہو گیا؟ اب ویریشن لے گئے ہیں نا جی. کیا کول, ٹھیک ہے. اقول بنا, اقول سے کیا بنا؟ اقول, اقول سے کیا بنا؟ قل. یہ ویریشن ہم نے دیکھ لی ہے, ٹھیک ہے. تقولان, اقول سے آگے کیا بنا؟ اقولا. کیا بنا؟ یہی بنے گا نا, سمجھ رہے ہیں نا بات؟ میں پہلے اس کو لکھ لوں. اقولا, نون گر گیا کیونکہ فعل امر کو آپ کیا کرتے ہیں؟ مجزوم کرتے ہیں نا. تو جن جو ہے وہ کیا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, سیغوں میں آخر میں نون ہے تو وہ نون گر جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اقول, اقولا, ٹھیک ہے. اب اس میں آپ ویریشن لے کے آئیں تو کیا بنے گا؟ اقولا, ٹھیک ہے. کیا بنے گا؟ اقولا سے کیا بنے گا؟ اقولا. حمزہ کی ضرورت ہے شروع میں؟ نہیں, تو کیا بن جائے گا؟ کولا, یعنی واؤ لوٹ آئے گا. دوسرے سیغے میں کیا ہے؟ واؤ لوٹ آیا. یہ ویریشن آئی ہے پہلے سیغے سے دوسرے سیغے میں. نہیں, ایکسیپشن تو ہے. دیکھیں نا, وہاں واؤ ہم نے کیوں گرایا تھا؟ یہاں قاعدہ کون سا ہے جس کی وجہ سے ہم واؤ گرائیں؟ مسئلہ یہی ہے نا, قاعدہ کون سا ہے جس کی وجہ سے ہمیں واؤ گرانا چاہیے اور ہم نہیں گرا رہے؟ دیکھیں نا, یہاں پہ کیا تھا؟ اقول تھا نا. ایک منٹ میں اس کو بھی لکھوں گا. ایک اقول, ٹھیک ہے, یہ اقول ہے. اقول سے کیا بنا تھا؟ اقول, یہی بنا تھا نا. اقول, ٹھیک ہے. اقول میں دو ساکن جمع ہو گئے تو حرف علت ہم نے کیا کیا؟ گرا دیا. یہ تو قاعدہ ہے نا, ٹھیک ہے. اور شروع میں اس کی ضرورت ہی نہیں رہی حمزہ کی, تو یہ کیا بن گیا؟ قل بن گیا. یہاں دوسرے سیغے میں جب ہم دیکھتے ہیں اس کی تو ضرورت نہیں رہ گئی, لیکن دو ساکن جمع نہیں نہ ہو رہے جس کی وجہ سے ہم حرف علت گرائیں. تو کیا بن گیا؟ قولا. جمع میں بھی کیا بنے گا؟ قولو, ٹھیک ہے. جمع بنے گا قولو. اور اس میں بھی کیا بنے گا؟ تقولینا میں, ٹھیک ہے. قولی. اور پھر آگے قولا. تقولنا میں کیا بنے گا؟ تقولنا میں اب دیکھیں نا, اقولنا, یہی بنے گا نا. کیا بنے گا؟ اقولنا. اقولنا سے کیا بنا؟ اقولنا. اقولنا سے کیا بنا؟ واؤ گر گئی نا, تو کیا بنا؟ اور صرف قلنا, وہی جو ماضی کا صیغہ تھا. قل, قولا, قولو, قولی, قولا, قلنا. ٹھیک ہے. اگر بے سے کریں گے تو کیا بنے گا؟ قواعد کو بھلا دیں, ابھی اسی کو سامنے رکھیں. کیا بنے گا؟ بی آ. دیکھیں حرف علت لوٹ رہا ہے.
बी ऊ बी ई बी आ, ठीक है। एक गर्दान बनाए, उसके बाद उसके ऊपर बस ज़्यादा कवायद पे जोर देंगे तो वो बंदा उलझ ही जाएगा। तो फ़ेल अमर की वेरिएशन जो है वो ये है। इस्मुल फ़ाइल में एक वेरिएशन है, छोटी सी वेरिएशन है कि जो हर्फ इल्लत है उसको हमज़ा से बदल देते हैं। इस्मुल फ़ाइल किस वज़न पे आता है? फ़ाइलुन के वज़न पे, ठीक है। तो काफ वाव लाम मादा हो तो क्या बना? काविलुन, यही बना ना कौल से, काविलुन फ़ाइलुन काविलुन। तो हर्फ इल्लत किससे बदल जाता है? हमज़ा से। तो क्या बन गया? काइल, कहने वाला। बा या आइन मादा हो तो क्या बनेगा? ये उन, यही बनेगा। बाए हमज़ा के साथ आता है। खा वाव फा मादा हो तो क्या बनेगा? खाविफुन, यही बनेगा ना। तो ये वाव खाइफ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना। यानी इस्मुल फ़ाइल में क्या है कि अलिफ के बाद जो हर्फ इल्लत आ रहा है वो हमज़ा में बदल जाता है, बस। इसमें मफूल, लंबा चौड़ा कायदा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मफूल में आप कहें कि जी 2 औज़ान हैं हमारे पास, कितने हैं? 2। मफूलन और मफीलन। चलें जी, इसमें मफूल में हमारे पास 2 औज़ान हैं, मफूलन, ठीक है, और दूसरा क्या है? मफीलन। क़ाल यक़ूल से मक़ूलन, यानी अजवफ़ वावी है तो फिर ये वज़न है मक़ूलन। क्या बन जाएगा? मक़ूल। मक़ूल किसे कहते हैं? कहा हुआ, कहा गया। क़ाइलुन, कहने वाला। मक़ूल, जो बात कही गई है। मक़ूला इसी से है ना, मक़ूल से मक़ूला, मक़ूलात, ठीक है। आबा याईबो, ऐब दिलाना, उससे क्या बनेगा? माईबुन। जिसे ऐब दिलाया गया हो, माईब। मफील, एक अजवफ़ वावी है ना, एक अजवफ़ याई है। वावी जो है वो आमतौर पे इसके ऊपर है, वावी, अजवफ़ वावी मफूल उनके वज़न पर है, और अजवफ़ याई मफ़ईल उनके वज़न पर है। इसकी कुछ और मिसालें हम देख लेते हैं इससे किताब से जी। मफ़ऊल से क्या है? मफ़ूल उनका वज़न है, ठीक है। अजवफ़ वावी में मफ़ूल, आइन इसमें गिर गया, ठीक है। दूसरा क्या है? अजवफ़ याई में मफ़ील का वज़न है, जैसे मबी, ठीक है। बाया से अजवफ़ याई है ना, बेचना, तो मबी किसे कहेंगे? जो बेचा गया, मबी, प्रोडक्ट, ठीक है। माई, बाज़ में दोनों दुरुस्त हैं, बाज़ में सिर्फ एक ही चलता है। जैसे इन्होंने कहा कि जी बाज़ मादों में इसमें मफूल सिर्फ मफ़ील उनके वज़न पर आता है, जैसे शादा से मशीदुन ही आता है, काला से मकीलुन ही आता है। बाद जगह पे दोनों भी आ जाते हैं, जैसे माईब भी आ जाता है, मायूब भी आ जाता है, यानी सही असली वज़न के ऊपर भी आ जाता है, ठीक है। और बाद जगह पे सिर्फ तब्दील शुदा वज़न ही आता है। तो बस एक आखिरी है, इसके बाद हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर। काला से इसमें मफूल
مفعول کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے. مفعول کے وزن پہ کیا بنا؟ مقبول. ایک منٹ میں اس کو تھوڑا بڑا کر لوں، ٹھیک ہے. مفعول کے وزن پہ کیا بنا؟ مقبول. مقبول سے کیا بنا؟ مقول. دو واو جمع ہو گئی، ٹھیک ہے. تو ایک واو گرا دی تو کیا بن گیا؟ مقول. ہاں تو وہ انہوں نے کہا کہ جی آسان یہ ہے کہ مفعول کا وزن یاد کر لیں بس. اسی مفعول، اور مفعول کے لیے ٹھیک ہے، مفعول کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے. اجوف یائی خلاف قاعدہ مفعول کے وزن پر آتا ہے، یعنی آپ سر کھپاتے رہیں گے، اس پہ قاعدہ نہیں لگے گا. وزن یاد کر لیں، آسان یہی ہے، قاعدہ بناتے بناتے تھک جائیں گے. یہ وزن کس کا بنانا میں یہی پوچھ رہا ہوں. نہیں بنا رہا اجوف یائی ہے نا، اجوف یائی ہے. اس کو ہمیشہ مفعول کے وزن پہ اجوف یائی میں اسم المفعول، ہم اسم المفعول پڑھ رہے ہیں. اسم الفاعل ہم نے پڑھ لیا. اسم الفاعل میں کیا ہم نے کہا؟ ماضی میں یہ ویریشن ہے، مضارع میں یہ ہے، فعل امر میں یہ ہے، اسم الفاعل میں یہ ہے. اسم الفاعل کے بعد ہم آ گئے اسم مفعول پہ. تو اسم مفعول میں یا اجوف واوی ہے یا اجوف یائی ہے. اجوف واوی ہے تو مفعول کے وزن پہ آئے گا، اجوف یائی ہے تو اس کا اسم المفعول مفعول کے وزن پہ آئے گا. اسم المفعول اجوف یائی کا. لاسٹ کیا ہے کہ جی صفت میں جب واو اور یا جمع ہو جائیں تو واو کو یا میں بدل کے ان کا ادغام کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لاسٹ کیا ہے؟ لاسٹ ہے ہمارے پاس اس میں مفعول کے بعد صفت. ہاں صفت میں آپ کہہ لیں فیعل کا وزن ہے. صفت میں ایک وزن ہے فیعل کا. ٹھیک ہے. مادہ کیا ہے؟ سین واو دال، سردار ہونا، سادہ، ٹھیک ہے. تو کیا بنے گا؟ سیودن. کیا بنا؟ فیعل کے وزن پہ کیا بنا؟ سیودن. سیودن. تو یا اور وا جمع ہو گئی ہے تو واو کو یا میں بدل دیں گے اور دونوں کا ادغام کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ سیدن. سید فیعل کے وزن پر ہے، اصل میں مادہ سین واو دال ہے. دراصل یہ یا اور واو ادغام یہ ہوتا ہے تو پھر شد آئے گی. ہاں شد آتی ہے نا. دونوں کا تلفظ اور ادائیگی مختلف ہے. نہیں واو کو یا میں بدل کے اچھا پھر ادغام کریں گے. واو کو یا میں بدل کے پھر ادغام کریں گے دونوں کا. یا اور وا کا تو ادغام نہیں ہو سکتا نا، ان کا نہیں ہو سکتا. سیدن. ہاں سیدن. جیسے میم واو موت، موت مادہ ہے، میم واو تا، ٹھیک ہے جی. فیعل ان کے وزن پہ کیا بنے گا؟ میوتن. میوتن. میوتن، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو کیا کیا؟ واو کو یا میں بدل دیا، میتن. سین واو حمزہ مادہ ہے، سو برائی کو کہتے ہیں نا، سو. سین واو حمزہ مادہ ہے تو کیا بنا؟ وی ان. کیا بنا؟ سی وی ان. فعیل کے وزن پہ سین واو حمزہ مادہ ہے، سی وی ان. تو کیا تبدیلی ہو گئی؟ سیئن. سیئن برائی کے معنی میں. یہ فعل یہ صفت ہے فعل امر کی لاسٹ اس کی جو الٹیمیٹلی پوزیشن ہے وہ آ جائے گی. کس جس طرح یہ میت آئی ہے، ہاں ہاں موت کی جو آخر میں اسے میت ہی کہا جائے گا. ہاں میت ہی کہا جائے گا، ایسا ہی ہے. میوت نہیں کہا جائے گا، میت ہی کہا جائے گا. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اس کا صیغہ فعیل ان کے وزن پہ.
یعنی میت اصل میں کیا ہے، اصل میں کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا وزن کیا ہے، پیٹرن کیا ہے، تو یہ صفت ہے، اسم الصفہ ہے، اسم الصفہ میں اس کا وزن فعیل ہے۔ ابھی اتنا کافی، ابھی ہمارا اجوف چل رہا ہے، نیکسٹ ٹائم پھر ہم اس کی انشاءاللہ ایکسرسائز بھی کریں گے۔ اچھا فعیل ہے، فعیل ہے، یہ غلطی سے لکھا گیا فعیل، فعیل، ایک منٹ میں اس کو چینج کر دیتا ہوں، فعیل، ٹھیک ہے جی۔ تو ایکسرسائز اس میں کوئی نہیں ہے ابھی تک جو آپ نے پڑھا ہے، ایکسرسائز جو ہے نا وہ پھر آگے، ہاں یہ ہے صرف صغیر وغیرہ کر لیں تو اچھا ہے، مشق نمبر 69 میں یہ انہوں نے دی ہے، صرف صغیر اس کی کریں۔ پچھلی جو مشق ہے اس میں بھی کوئی شاید صرف صغیر ہے، ہاں ہے، اس میں کیا ہے جی، دونوں کی صرف کبیر کریں، یہ ضرور کریں، پھر صرف کبیر کریں ان مادوں سے، اسی سے بات کھلے گی۔ اور یہاں پہ جو ہے نا اجوف حصہ دوم میں آپ نے جو ہے وہ صرف صغیر کرنی ہے۔ اس کے بعد جو اجوف حصہ سوم ہے ثلاثی مزید فی سے متعلق، اس کے بعد انہوں نے وہ قرآن کی مشق دی ہے، وہ ہم پھر نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔